السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رشیا اور یوکرین کے بیچ لڑائی جاری ہے، جس میں سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ رشیا کے ساتھ کنٹینیو مضبوطی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اب تک سامنا کرنے میں کامیاب بھی رہا ہے۔ لیکن افغانستان میں جو ہو رہا تھا، جو ہوا تھا، اس میں افغانستان کا جو لیڈر تھے وہ تو بھاگ گیا۔ اس لیے یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ تو ہیرو ہے اور جو افغانستان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھگوڑا نکلا۔ میں اس کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کا جو لیڈر ہے اس کو چاہیے تھا کہ اپنے دیش کے لیے لڑتا آخری وقت تک، جب تک کہ مطلب ہار نہ جاتے پوری طرح سے، اس کو وہیں موجود ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ کو کچھ باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہے، لیڈر ہے، وہ اب تک بھاگا کیوں نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ کیا کہتی ہے۔ پہلا یہ کہ دنیا کی سوچ جیسی ہوگی اسی طرح سے دنیا کی پولیٹکس پاور آتی ہے۔ جو انسان، جو دنیا کے تمام لوگ جیسا سوچیں گے اسی حساب سے پولیٹیشین لیڈر بنتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ اگزامپل سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ اگر دنیا کے زیادہ تر لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آزاد بنے گا، اور اگر زیادہ تر بادشاہت کو پسند کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ بادشاہت کو پسند کرتے ہیں تو بادشاہ بنے گا، یعنی بادشاہت کا ہی عروج آئے گا۔ جو لوگ پولیٹیشین بنتے ہیں ان کے پاس سب سے عمدہ ہتھیار جو ہوتا ہے وہ عوام کو اپنی سوچ کی طرف مائل کرنا۔ اس کے بعد جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ آپ ایسے سمجھیں کہ افغانستان میں جو تختہ پلٹ ہونے کے لیے پہلے افغانستان کے عوام کو طالبان نے اپنی طرف مائل کر دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ افغانستان میں قابض ہو گیا۔ اور یوکرین میں کتنے پرسنٹیج لوگ ہیں جو رشیا کے ساتھ ہیں، تو وہی طے کرے گا کہ یوکرین میں اپنا وقار بنا پائے گا یا نہیں رشیا۔ یہ سمجھنا ہے۔ اگر یوکرین میں سب سے زیادہ تعداد رشیا کی ہے اور رشیا کی جو وہاں کے جو لیڈر ہے اس کی سوچ کے جیسے لوگ ہیں وہاں پر سب سے زیادہ تعداد، تو ہی وہ قابض ہو سکے گا، ورنہ قابض نہیں ہو سکے گا۔ اس تمام باتوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یوکرین کے لوگ رشیا سے آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دیش کے لیے آخری وقت تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن افغانستان کی عوام لڑائی سے تھک چکی تھی۔ آپ کو سمجھنا ہے افغانستان کے بارے میں کہ افغانستان کی جو عوام تھی وہ لڑائی کر کر کے تھک چکی تھی۔ کئی سالوں کی لڑائی نے اس کو اس بات پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ اب جو بھی پاور میں آئے گا، جو بھی پولیٹیشین آئے گا، ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ کچھ لوگ تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے جو لڑنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ طالبان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، یعنی قابض ہو گیا۔ اب جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ افغانستان کے لیڈر تو بھگوڑا ہے، اس سے بہتر تو یوکرین کے لیڈر ہے، لیکن اسے آپ کو سمجھنا ہوگا جنگ اپنے ساتھ بہت سی تباہیاں لے کر آتی ہے جو سالوں تک، مدتوں تک، نسلیں یاد کرتی رہتی ہے، اور پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا رہتا ہے۔ اس معاملے کو میں دو حصے میں بانٹتا ہوں۔ پہلا یہ کہ افغانستان کی جو عوام تھی وہ افغانستان کے لیڈر کے ساتھ تھا ہی نہیں، اسی لیے افغانستان کا جو لیڈر ہے اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ دیش چھوڑ دے، اس لیے کہ اگر وہ اپنی ضد پر اڑ جاتا اور وہ آخری وقت لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تو شاید خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ میری نظر میں اس کے لیے یہی بہتر تھا۔
اس لیے کہ اس نے جب تک لیڈر بنا رہا وہ ایک پپٹ کی طرح تھا، پپٹ کی طرح ہی کام کر رہا تھا، وہ اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے لیے دیش چھوڑ کر جانا ہی بہتر تھا۔ اس کے دیش چھوڑنے سے کئی لوگوں کی زندگی بچی ہے، بھلے سے اس کو برا ہی کیوں نہ کہے۔ دوسرا یہ کہ یوکرین کے لیڈر کے پاس عوام کا سپورٹ نہیں ہے، تو اس کو حقیقت میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ آج وہ دور نہیں ہے کہ صرف لیڈر کو پریشانی آتی ہے، بلکہ عوام کی جان جاتی ہے۔ ہاں، اگر عوام ہی کہتی ہے کہ ہم لڑیں گے آخری وقت تک تو اس کو بھی لڑنا چاہیے۔ ویسے بات یہی اچھا ہوتا ہے کہ جنگ میں مر جاؤ لیکن پیٹھ مت دکھاؤ، لیکن یہ کام اس وقت ہونا چاہیے جب جنگ صرف اس لیے ہم لڑ رہے ہیں کہ عوام کے بیچ انصاف اور امن قائم کیا جا سکے، ورنہ صرف اپنا مفاد ہو تو جنگ سے بھاگ جانا ہی اچھا ہے۔ میری نظر میں دونوں ہی کا فیصلہ اچھا ہے، اس لیے کہ افغانستان کے لیڈر کے فیصلے کی وجہ سے بہت سے عوام امن و امان پا گئے، اور یوکرین اگر آخر وقت تک لڑ رہا ہے تو امن و امان اور انصاف کے لیے تو بہتر ہے، ورنہ اس کی وجہ سے کئی زندگی تباہ برباد ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر برے لوگ پاور میں اور زبردستی سے قبضہ بھی کر لے تب بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک عوام کی سوچ اس لیڈر سے نہ مل سکے۔ اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ امن صرف اور صرف اسلام میں ہے، اس لیے کہ اسلام دنیا کے بڑے سے بڑے لیڈر کو بھی خوف دلاتا رہتا ہے، وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ آج دنیا میں امن اور انصاف کے نام پر لڑکیوں کو ننگا اور مردوں کو ہجڑا بنایا جا رہا ہے۔ جب دنیا کے لوگ شرک سے پاک نہیں ہوں گے تب تک ہم انسان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی پریشانی صرف وقتی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرے خالص اللہ کے لیے تو وہ بھی کامیاب ہے۔ اسلام کا یہ ماننا ہے کہ جنگ کے دوران بھاگو مت، لڑتے رہو، جیسا کہ آپ ابھی یوکرین میں لڑ رہے ہیں، شاید اس کو کامیابی مل جائے۔ ہمیشہ اپنے رب سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہم پر جنگ مسلط نہ کرے، اس لیے کہ جنگ صرف تباہی لاتی ہے، الا یہ کہ اللہ کے لیے لڑا جائے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔